براہ راست لیے چلیں گے ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جس عارف نقوی کا یہ نام لیتے ہیں، فنڈنگ کا 2012 کے اندر فنڈنگ ہوئی، 2012 کے اندر کرکٹ فیسٹیول ہوا اور اس کے اوپر فراڈ کا کیس 2018 کے اندر ہوا۔ 2012 تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 جناب اس کا عمل درآمد تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن تھی، لیکن 2018 میں الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی معاملات چل رہے تھے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت صرف غیر کسی ملک سے اور کسی ریاست سے جو ہے وہ فنڈنگ اگر ہوتی تھی تو اس کو ممنوع اور فارن فنڈنگ کہا جاتا تھا۔ کسی کمپنی سے یا کسی پرائیویٹ ادارے سے جو ہے وہ فنڈنگ اس وقت کے ایکٹ کے مطابق نہیں تھی۔ اس کے باوجود 2012 کے اندر کرکٹ فیسٹیول کے ذریعے سے آنے والے فنڈ کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا وہ بھی سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ جن پاکستانی نژاد شہریوں کے حوالے سے طوفان اٹھایا گیا اور اپنے فیصلے کے اندر نام دیے گئے، ان میں سے اکثریت نے میڈیا کے اندر آ کر، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اندر آ کر، سوشل میڈیا کے اندر آ کر اوپنلی بیان دے دیا کہ ہماری کمپنی، ہم ایز اے فرد پاکستانی ہے اور پاکستان سے ہمارا تعلق ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ آج پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ 70s 60s 80s میں فارن فنڈنگ ہوتی تھی، جے یو آئی فضل الرحمان، جے یو پی اور باقی کچھ مذہبی جماعتیں تھیں جو سالانہ لیبیا کے معمر قذافی کے پاس جایا کرتی تھی اور عراق کے صدام حسین کے پاس جایا کرتی تھی اور وہاں سے سالانہ لاکھوں کروڑوں درہم اور دینار اور ڈالر لے کے آیا کرتی تھی، جس کا پروف جو ہے وہ یہاں پر جے یو آئی کا مولانا شیرانی خان صاحب بھی دیں گے، حافظ حسین احمد صاحب کو بھی اگر آپ آن بورڈ لیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ 70s اور 80s کے اندر کیا گل چھڑے اور کیا گل یہ کھلایا کرتے تھے۔ فارن فنڈنگ وہ ہوا کرتی ہے۔ فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن سے بینظیر بھٹو صاحبہ کا ڈاکٹر ودود قریشی صاحب کا انٹرویو جو میں نے پچھلے دنوں، آج سے 7-8 دن پہلے وہ نایاب ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ $10 ملین لے کے 10 کروڑ لے کے تحریک عدم اعتماد 89 کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی فارن فنڈنگ کی بہت سی ایگزامپلز ہیں۔ ان کا جو کیس تھا، اس میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی، 2017-18 کے اندر فیصلہ موجود ہے، الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ تینوں پارٹیوں کا فارن فنڈنگ کیس اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی، لیکن اتنا ہیپ ہیزٹ ہاچ پاچ طریقے سے فیصلہ سنایا کہ پھر ذلیل و خوار ہونا پڑا اور پھر کمپنیز اور افراد فرنٹ فٹ پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو سارا جھوٹ ہے، ہم تو پاکستانی ہیں۔ اب اگر اس فارن فنڈنگ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دے گا، بڑا ڈرامہ مچایا گیا جی، سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا کہ جو پیسے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور یہ جوڑا گیا اس کو اس ایفیڈیوٹس کے ساتھ جو بیگم صفدر روان جھوٹے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتی رہی پاناما کیس کے اندر۔ کہا گیا جناب 62-63 کی وائلیشن ہو رہی ہے، دیانت اور صداقت کی اور صادق اور امین نہیں رہے۔ میری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی، یہ آپ کی دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ جس طرح بیگم صفدر روان، کیپٹن صفدر روان اور جس طرح سلطان مفرور الدین ذلیل و خوار ہوئے اور سپریم کورٹ سے بددیانت اور سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار پائے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس صف میں کھڑا کیا جائے، لیکن جناب والا حلف نامے میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے، جو پچھلے کئی دنوں سے ساری قوم کو سمجھا چکی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ۔ حلف نامہ وہ ہے جو سلطان مجبور الدین نے سلطان مفرور الدین کے لیے لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہ جناب میں حلف دیتا ہوں
سلطان مجبور الدین شہباز شریف کہ میرا بھائی سلطان مفرور الدین اس کو باہر جانے دیا جائے، اور جناب اگر آپ 7 ارب روپے کا ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں اور شورٹی مانگ رہے ہیں تو آپ 7 ارب کی شورٹی مت مانگیں، میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ کو بتاتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں اور حلف دیتا ہوں کہ یہ اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے۔ یہ جو سلطان مجبور الدین اور سلطان مفرور الدین کا آپس کا جو میل ملاپ کے ساتھ 50 روپے کا حلف نامہ تھا، اس کو حلف نامہ کہتے ہیں۔ اس کے تحت شہباز شریف تا حیات اور واہ حیات نااہل ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن صاحب، چیف الیکشن کمیشنر صاحب، سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حلف نامہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، وہ اندھوں کی بہشت میں رہتے ہیں، ان کو جناب زمین پہ آ جانا چاہیے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنے ہیرو، اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں مل جاتی، وہ آزادی کے جس کے تحت پاکستان کی سرزمین نہ تو ڈرون اٹیکس کے لیے استعمال ہو، نہ پاکستان کی زمین اور پاکستان کے اڈے وہ بیرونی طاقتوں کو دیے جائیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایہ مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا لیسنس کریٹ ہو، کوئی طالبان، کوئی آئی ایس، کوئی داعش، ان کو بہانہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس فورسز، پاکستان کے مساجد، مندر اور گرجے، وہاں پر وہ خودکش حملے کروائیں اور وجہ یہ بیان کریں کہ جناب وہاں پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان سے، جو پچھلے 20-25 سال سے یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی ڈرٹی سیاست ہوتی رہی ہے۔ تو جناب اس حقیقی آزادی تک جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم ساتھ ہوگی، اور کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل کیٹیگوریکلی، یہ میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن یا عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ پاکستان کی عوام دھڑ تختہ کر کے رکھ دے گی ان تمام لوگوں کا کہ جو اگر یہ سوچو بچار کر بھی رہے ہیں۔ یہ 60-70s کے اندر کسی کو یاد اگر نہ ہو، جماعت اسلامی پہ پابندی لگی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ پابندی لگی، اے این پی کے اوپر پابندی لگی، اس دور کے اندر بھی وہ پابندیاں جو ہے وہ قائم اور دائم نہیں رہ سکیں۔ یہ تو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پہ لے کے پھر رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی لگ جائے گی یا عمران خان صاحب کے اوپر، تو وہ کان کھول کے سن لیں۔ 60s اور 70s کے اندر جو ہے وہ عوامی پارٹیوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے اور ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ تو 21ویں صدی اور 2022 ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے سر صدقے جاگ چکی ہے، ان کو شعور آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دے۔ دوسرا اور آخری سب سے امپورٹنٹ ایشو، ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔